ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کا سلسلہ جاری ہے. آج وزیر اعظم کی جانب سے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو بریفنگ بھی دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے آج یہ بھی اعلان کیا کہ جو پارلیمان ہے اس کو ان کیمرہ بریفنگ بھی دی جائے گی. لیکن آج کے جو اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا وہاں پر جو اپوزیشن ہے اس نے شرکت نہیں کی, جس پر وزیر اعظم نے افسوس کا بھی اظہار کیا. اس ساری صورتحال پر آج ہم پارلیمنٹرین سے بات کریں گے کہ ان کیمرہ بریفنگ بھی ہونے جا رہی ہے. اس ساری صورتحال پر جو حکومت کی سنجیدگی ہے وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور جو حالات خطے میں بننے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ حکومتی سائڈ کا, اپوزیشن سائڈ کا, اس کے ساتھ ساتھ جو باقی پارلیمنٹرین ہیں ان سے تفصیلی جان سکیں کہ وہ ساری صورتحال کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. جو ایران اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے, کشیدہ حالات ہیں, ملک کی معیشت پہ بھی اس کا امپیکٹ ہونا ہے. اس میں وزیر خزانہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مشکلات کا سامنا ہوگا. وزیر خارجہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اب ان کیمرہ سیشن بلایا جا رہا ہے, تو اس پر آپ حکومت کی جو نیت ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ جعلی وزیروں کا مجھے نہ سنائیں, اس لیے کہ یہ عوام کے ترجمان نہیں ہے. عوام اس چیز کی متقاضی ہے کہ ایران کا بھرپور انداز سے ساتھ دیا جائے. اگر ایک ظالم نے جو ہے فسائیت کرتے ہوئے اب آپ یہودی اگر راج کو مسلط کرنا ہے اس سارے خطے کے اوپر, تو پاکستان اس کا حصہ تو بن نہیں سکتا ہے. ان کیمرہ اگر سیشن ہوتا ہے تو اس میں آپ شرکت کریں گے یا بائیکاٹ کریں گے, احتجاج کریں گے؟ دیکھیں یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی, لیکن عوام میں تو ہم ہی ہیں جو ترجمان ہیں. میں 10 لاکھ بندوں کا جو ہے ایم این اے ہوں. ریاست اسٹیٹ ایم این اے ہے وہ جس کو عوام نے صحیح معنی میں منتخب کیا. یہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ کہیں کیا یہ منتخب عوام کے نمائندے ہیں؟ کیا یہ عوام اگر ان کیمرہ سیشن ہوگا تو اس میں شرکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس میں مجھے نہیں پتا, یہ تو پارٹی فیصلہ کرنی چاہیے. نہیں کہ آپ مشورہ کر دیں گے, آپ سینئر پولیٹیشین بھی ہیں, قانون دان بھی ہیں, تو اس پہ پیپل پارٹی میں بھی آپ کا کافی اہم ہے. اگر ایوان کا ہم حصہ ہیں, ہمیں تو کوئی باہر نہیں رکھ سکتا ہے اس ایوان سے جب تک ہم خود اس پہ واک آؤٹ نہ کریں. تو یقینی بات ہے کہ اگر یہ ہماری بات سنیں گے, اور بھٹو نے بھی اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں جب 74 میں اسلامی سربراہی کانفرنس کی تھی تو اس کی صدارت ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی, اور ذوالفقار علی بھٹو نے ہی کہا تھا کہ پاکستان کو اور دنیا اسلام کو ایک ایٹم بم چاہیے, کیونکہ ہمارا سب سے بڑا جو طاقت اور ڈیٹرنس ہوگی وہ ایک ایٹم بم ہوگا. بہت شکریہ خسرو صاحب. ہمارے ساتھ الطیف خسرو صاحب موجود تھے پاکستان, لیکن صاحب کا تعلق ہے, ان کو یہ کہنا تھا کہ ان کیمرہ سیشن ہوتا ہے تو اس میں شرکت کا پارٹی فیصلہ کرے گی, لیکن ان کو یہ کہنا تھا کہ ایز اے پارلیمنٹرین اگر وہ پارلیمنٹ گیسٹ ہیں تو وہ اس ایوان میں جانا چاہیے, انہوں نے یہ کہا. اس کے ساتھ ان کو یہ کہنا تھا کہ پاکستان نیوکلیئر ملک ہے, اور ذوالفقار علی بھٹو کو بھی انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا. میڈم, آج وزیر اعظم نے جو ایک میٹنگ بلائی ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کیمرہ سیشن کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ بلائیں گے. مولانا صاحب نے کل ڈیمانڈ بھی کی تھی, اس پیش رفت کو آپ کیسے سمجھتی ہیں؟ بالکل اچھی پیش رفت ہے, کیونکہ یہ تو ڈیمانڈ بھی ہماری طرف سے تھی اور ایکچولی ہونا بھی یہی چاہیے, کیونکہ یہاں پہ پارلیمنٹ ان سیشن ہے, اور جب پارلیمنٹیرین کو حقیقت کا نہیں پتہ ہوگا تو پھر یہ کس طرح پاسبل ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر یہ فیصلہ جس طرح بھی دیا ہے تو خوش آئند ہے, کیونکہ حقیقت اشکارا ہونی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کیمرہ سیشن بھی ایک پرامن یا خوشگوار ماحول میں ہوگا؟ کیونکہ ماضی میں جو بھی سیشن ہوتا ہے اس میں اپوزیشن احتجاج کرتی ہے. گزشتہ دنوں صدر نے خطاب کیا تو اس پہ بھی احتجاج ہوا, تو کیا اپوزیشن کو اس میں اتفاق رائے سے بیٹھنا چاہیے؟ دیکھیں, ہم خود اپوزیشن میں ہیں اور ہمیشہ جب بھی ایسے ملک کی سالمیت پہ بات آتی ہے, اور ابھی تو صرف ملک کی سالمیت نہیں بلکہ پورے امت مسلمہ یعنی خطے کے حوالے سے جو صورتحال غیر یقینی سامنے آ رہی ہے اور جو جنگ کی صورتحال ہے, تو اس کے لیے تو ہمیں اپنی شخصی بنیادوں پہ انفرادیت کو جو ہے وہ قربان کر دینا چاہیے. ہمیں اجتماعیت کا ساتھ دینا چاہیے اور دیکھنا ہے کہ پوری اجتماعیت کیا کہتی ہے, اس کو سننا چاہیے. اور یہ تو ایک جنگ کی صورتحال ہے, اگر ہم اس سے احسن طریقے سے نبرد آزما ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ جو سیاسی چھوٹی موٹی چپکلش ہے وہ اس میں پھر زائل ہو جاتی ہے, اور پھر جو حقیقت ہے جو دنیا میں ہو کیا رہا ہے, پاکستان کیا کر رہے ہیں, وہ ہمیں ضرور بتانا چاہیے. لاسٹ میں یہ جاننا چاہوں گا, کیا ابھی تک آپ کو حکومت کا رویہ سنجیدہ نظر آیا اس جنگ کے بعد جو صورتحال بننا شروع ہوئی ہے؟ دیکھیں, ہونا چاہیے. اگر نہیں بھی ہے تو بینگ اپوزیشن جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کیونکہ ہماری سرحدات جو ہیں وہاں پہ چپکلش ہے, اور دوسری طرف سے اگر کسی ایک
उम्मत मुस्लिमा में से किसी एक मुसलमान मुल्क पे भी कोई हमला होता है तो वो हम यही तसव्वुर करते हैं कि वो हम पे हमला है। हमें साथ देना चाहिए और यही वक्त है कि अगर हम इत्तेफाक के साथ बढ़ेंगे तो अपनी मुस्लिम ममालिक की एक शनाख्त होगी, अदरवाइज़ मगरब को कोई भी खुश नहीं कर सकता और ये ऐसी खम ख्याली है। थैंक यू मैडम। हमारे साथ जीजू आइफ की जो रुकन पार्लियामेंट मौजूद थी, उनका ये कहना था कि मगरब को खुश कोई नहीं कर सकता। इस वक्त पार्लियामेंट्री नारे उनका ये कहना है कि इस पर इत्तेफाक राय से बातचीत होनी चाहिए और मौलाना फजल रहमान ने जो मुतालबा किया था उसको मंजूर किया गया और इन कैमरा सेशन किया जाएगा, तो उनका ये कहना था कि इस साल को खुश आइंद है। खान साहब, जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है खित्ते के जो ममालिक हैं उनमें कशीदगी चल रही है और हमारे हमसायों के दरमियान भी जो मामलात हैं वो ख़राब हैं। इंडिया के वज़ीर भी आजकल धमकियाँ दे रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और अफगानिस्तान के मामलात भी ख़राब हैं, इस पर भी क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, इंडिया ने तो पहले भी मज़ा चख लिया है अपनी एस्केलेशन का और जो उन्होंने एग्रेशन का मुजाहरा किया था, तो ये तो गीदड़ बपकी हैं उनके मिनिस्टर्स की या जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं। हम समझते हैं कि इस खित्ते में साउथ एशिया में भी अमन उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक मिडल ईस्ट के मामला ठीक ना हो। और फिर ये नेतन्याहू नरेंद्र मोदी का ये जो नेक्सस है, इससे पूरे मिडल ईस्ट में आग लग गई है और इसके शोले जनूबी एशिया में भी इसकी तपिश महसूस की जा रही है। पाकिस्तान इज़ अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट और हमारी जो सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने हमेशा मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है और आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो पॉजिटिव रोल है वो ज़रूर अदा करेगा। पाकिस्तान तमाम तरह सूरत हाल से निमटने को तैयार है। ज़ाहिर है पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर स्टेट, ये किस तरह पॉसिबल है, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा पीस, स्टेबिलिटी, हारमनी, ब्रदरहुड पे रहा है और हम समझते हैं कि इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम उम्मा के ममालिक, ये आपस में इस तरह न लड़ें, इसको बैठ के कोई इसको रिज़ॉल्व करें और जो अली खमीनाई का शहादत है उनकी फैमिली की और उनकी, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ राना गासिम नून साहब मौजूद थे, उनका ये कहना था कि अली खमनाई की जो शहादत हुई है उसकी वो मज़म्मत करते हैं। उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि जो अगर इंडिया और इजराइल का जो नेक्सस है उसके हवाले से भी, उसके तोड़ के हवाले से भी पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। उनका ये कहना था कि जो गीदड़ भपकियाँ इंडिया की तरफ से की गई हैं तो इंडिया को मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर किसी भी किस्म का एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो ये राना गासिम नून जो कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं, उनका ये कहना था। तो आज हमने कोशिश की कि जो ईरान और इजराइल के हवाले से जो सूरत हाल है इसके हवाले से हम आपको आगाह करें, तो ये सारी सूरत हाल से आज हमने आपको आगाह किया।